ہماری روح کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم مقام دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو آلے کی ضرورت تھی، آلہ۔ تو جسم کا آلہ اور دنیا میں اس کو بھجوایا گیا تاکہ یہ دنیا میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے جد و جہد کرے اور محنت کرے۔ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں آ کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر یہ چلے اور خوب محنت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا زندگی کا مقصد، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد۔ دیکھیں، اس میں یہ ایک بہت انتہائی اہم بات ہے اور عام طور پہ ہم لوگ ایسا سوچتے نہیں ہیں، یعنی اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے کے یا عقل اور اختیار دے کے بھجوایا ہے دنیا میں، لیکن ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں، سوچ بچار نہیں کرتے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں اور میں کس لیے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انسان، اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان مرکز کائنات ہے، یعنی ایک مرکزی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جہاں دیگر مخلوقات ہیں تو انسان ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ تو یعنی انسان اس کائنات میں ایک مرکزی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، انسان یعنی ساری کائنات جو ہے انسان کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا بنیادی بینیفیشری، فائدہ اٹھانے والی ذات جو ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ انسان ہے، میں ہوں، آپ ہے۔ تو تھوڑا سا دیکھیں، سوچ و بچار ہونا چاہیے اور ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے جیسا کہ ہم گزار رہے ہیں۔ تو خیر، اب یہ ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات اس کے لیے ہیں، اور یہ تمام مخلوقات میں ایک الگ مخلوق ہے۔ اچھا، اب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا میں اس کا اگر تفصیل سے یہ بات بتاؤں کہ میں انسان کی حقیقت کی میں بات کروں گا کہ ہم میں اصل کیا ہے، یعنی انسان میں اصل کیا ہے۔ اس کا انسان دو اجزاء کا مرکب ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن، جسم اور روح۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا، جب تک وہ روح ہم میں ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے، جب وہ روح چلی جائے تو پھر یہ میت بن جاتی ہے۔ تو دو اجزاء ہیں اس کے، روح اور ظاہر جسم، لیکن اصل اس میں جو ہے وہ اس کی روح ہے۔ روح میں تھوڑا سا میں یعنی یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں کہ روح، ہمارے اندر دو روحیں ہیں، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی جو ہر ایک باقی جانوروں میں یہ وہ ہوتی ہے، وہ اس کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ روح حیوانی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ تو انسان کے وہ پانی کے اس قطرے میں بھی موجود ہوتی ہے، اور پھر لیکن روح ربانی جو ہے ہماری اصل ہے، جس سے ہم آگاہ بھی نہیں ہیں، نہ سوچتے ہیں اس پہ، نہ غور کرتے ہیں، اور نہ یقین ہے ہمارا۔ وہ روح ربانی جب
ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو تب وہ روح ربانی اس میں آتی ہے، روح ربانی. تو اب وہ اصل ہے. اچھا، ایک بات اپنے روح ربانی کے بارے میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کائنات یعنی اس کی تفصیل بھی ہے، لیکن زیادہ میں تفصیل اس وقت نہیں جا رہا کیونکہ میرا مقصد مطلب بیان کا مقصد کچھ اور ہے. تو بہرحال وہ روح ربانی جو ہے، دیکھیں اس کائنات کی تخلیق کو اربوں سال ہو گئے. جو بھی ہمارے سامنے کائنات ہے اربوں کھربوں سال ہو گئے. یہ روح ربانی کی جو آغاز ہے یا انسان کا آغاز صرف ہزاروں سال ہے، کھربوں سال نہیں ہے. تو خیر، سب سے یعنی جو ہماری روح ربانی ہے وہ روح ہے اور وہ مخلوق ہے اللہ کی، اور اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے. ہماری روح ربانی جو ہے، اور یہ اس کائنات کی یعنی تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے جو ہے وہ روح، ہماری روح ربانی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. الارواح جنود مجندہ. تو یعنی بہت پہلے اس کی تخلیق ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے بعد جو ہے اس سے ایک وعدہ لیا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. خیر اس کا بھی میں ابھی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا، روح کو، ہماری روح ارواح کو سلا دیا گیا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی اور یہ سب کچھ انتظام فرمایا، اور اس روح کو ایک مقصد، ایک نتیجہ، ایک منزل سے اللہ تعالیٰ اسے سرفراز کرنا چاہتا تھا، ہماری روح ربانی کو، جو ازل میں اس کی تخلیق ہوئی تھی. اور وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس قریب کرنا چاہتا تھا. معرفت، قرب، دیدار اور ملاقات. تو پہلی جو یعنی مقصد کیا ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم مقام دینا چاہتا ہے. ہماری روح کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم مقام دینا چاہتا ہے. اس کے لیے اس کو آلے کی ضرورت تھی، آلہ. تو جسم کا آلہ، اور دنیا میں اس کو بھجوایا گیا تاکہ یہ دنیا میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے جد و جہد کرے اور محنت کرے. یہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں آ کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر یہ چلے اور خوب محنت کرے تاکہ یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. ہماری انتہا جو ہے وہ رب ہے، ہم اللہ کے ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. پھر اللہ کے پاس ہم نے تیاری کر کے جانا ہے. تو دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. دنیا میں جب ہم آ گئے تو ہماری منزل اللہ ہے، مقصد حیات اللہ تک رسائی ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری ہے. یہ زندگی کیوں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ اس کا ایک واحد مقصد ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. یہ وہ مقصد ہے جو مشرک بھی اس سے واقف تھے. وہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم تو یہ بتوں کی اگر پوجا کرتے ہیں اور تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے. تو یہ مقصد تو وہ جانتے تھے، لیکن طریقہ کار انہوں نے غلط کر لیا تھا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم